یار صبح ہم ساتھ تھے, دوپہر کا کھانا ہم نے ساتھ کھایا, رات تو ہم ساتھ تھے یار, اور اگلے دن وہ قبر میں ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے بھی آسان ہوگی. سو چلیے اس بیان کو سنیں اور آگے شیئر کریں. یار صبح ہم ساتھ تھے, دوپہر کا کھانا ہم نے ساتھ کھایا, رات تو ہم ساتھ تھے یار, اور اگلے دن وہ قبر میں ہوتا ہے. گھنٹوں کے اندر ہمارے ساتھ جیتا جاگتا انسان جو ہے وہ قبر میں اتر جاتا ہے, اور اکیلا تنہا اپنی قبر میں اب زندگی قیامت تک کے لیے رہتا ہے. کبھی سوچا آپ نے ایسا ہی میرے اور آپ کے ساتھ ہوگا؟ صرف فرق پتہ ہے کیا ہے, ہم اسی بات کو اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہوتے. حالانکہ اگر غور سے دیکھیں نا, جہاں کفن بکتا ہے, کبھی غور کیجئے گا, جب کفن جو کفن مثال کے طور پہ اگر خارادر کے اس ایریا میں یا کہیں بھی کوئی کفن کی دکان ہوگی نا, تو آج جو وہ کفن بیچنے والا کفن تیار کر رہا ہوگا نا, تھیلی میں پیک کر رہا ہوگا یا کاٹ رہا ہوگا یا لپیٹ رہا ہوگا, یہ اس بندے کا کفن پیک کر رہا ہے جو بندہ آج دنیا میں زندہ ہے. اب غور کیجئے, کیونکہ کسی نے کل مرنا ہے جس کا کفن آج پیک ہو رہا ہے. آپ غور کریں, ہم میں سے کسی کا کفن ہو سکتا ہے آج دکان والا تیار کر رہا ہو, مجھے اور آپ کو نہیں پتا. قبرستان میں عموماً ہر وقت قبریں کھود کے تیار رکھی جاتی ہیں. ایسا ہی نا, 2-3 قبریں گورکن ریڈی رکھتے ہیں. آج قبرستان میں جو قبر کھودی گئی ہے نا جس کی بھی, وہ بندہ ابھی زندہ ہے. اب غور کر رہے ہیں, کسی نے مرنا ہے جس کا کفن بھی تیار ہے, جس کی قبر بھی تیار ہے, اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ گھوم رہا ہے, وہ پھر رہا ہے, وہ مزے کر رہا ہے. اگر تو نیک ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر گناہوں میں غرق ہوا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں کہ آج کی رات کہاں گزرنی ہے, کل کی رات کہاں گزرنی ہے. شاعر لکھتے ہیں نا, وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی, جہاں طاق میں ہر گھڑی ہو اجل بھی, بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی, یہ جینے کا اپنے انداز بدل بھی, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کب دنیا سے چلے جائیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, قرآن کریم میں اللہ کریم کیا ارشاد فرماتا ہے کہ مجرم, یہ جو امام حسن بصری نے کہا نا, جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ تمنا کرتا ہے کہ پھر آ جاؤں, پھر موقع ملے, پھر عبادت کروں, اللہ کو راضی کر لوں. یہ آپ نے ویسے ہی بات نہیں کی, اللہ قرآن میں فرماتا, پارہ 21 سورہ سجدہ آیت نمبر 12 مجرم کیا کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں, فرجعنا نعمل صالحا, تو ہمیں واپس بھیج دے تاکہ نیک کام کریں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو مر گیا ہے, دنیا سے چلے گئے ہیں, کہ کاش ایک بار پھر دنیا میں جانا نصیب ہو جائے. اب تو ساری زندگی نیکیوں میں گزاریں گے, نیکیوں میں دن رات صرف کریں گے, ایک بھی گناہ نہیں کریں گے, مگر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت. مرنے کے بعد کیوں خیال آیا ہے؟ کیونکہ پتہ کیا ہوگا ایگزیکٹلی معاملہ کیا ہوگا. جب انسان مرتا ہے نا تو مرتے وقت ہی اسے پتہ چل جاتا ہے میرا انجام کیا ہو رہا ہے. کیونکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اس کی روح قبض کرنے والے فرشتے خوشبوؤں کے ساتھ, بڑے حسین چہروں کے ساتھ آتے ہیں, فرشتے آتے ہیں استقبال کے لیے. اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے خوفناک شکل میں, فرشتے آ کر اس کی روح قبض کرتے ہیں, اور پھر قبر میں بھی اس کو اس کے اعمال پتہ چل جاتے ہیں. وہاں سوال و جواب کی سختی اسے پتہ چل جاتی ہے. یہ قبر جو ہے نا, یہ پہلا ہی ٹیسٹ ہے اور سب سے اہم ٹیسٹ ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہے نا, آپ تو ذوالنورین ہیں, پیارے آقا سے کئی بار جنت خریدی ہے, کتنے کمال کی شخصیت ہیں, مگر آپ کے کمال کا انداز تھا. آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا, آپ کے سامنے محشر کا ذکر ہوتا, آپ اتنا نہ روتے تھے. مگر کبھی قبر کی بات ہوتی تھی نا, یا قبرستان جاتے بہت روتے تھے, داڑھی آپ کی آنسو سے تر ہو جاتی تھی. تو لوگوں نے کہا حضرت کہ آپ قبر کی بات پر اتنا کیوں روتے ہیں, قبرستان میں کیوں اتنا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں؟ کیا کمال کی بات فرمائی. فرماتے یہی پہلی منزل ہے, جس کی یہ کامیاب ہو گئی اس کی اگلی منزلیں بھی کامیاب ہو جائیں گی. جو ادھر ہی مارا گیا, جو ادھر ہی پھنس گیا, وہ آگے کیسے کامیاب ہوگا؟ تو یہاں ایک کوشچن ہے, ہم سب, ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے. میں پہلے ایک سوال کرتا ہوں, پھر اس کے بعد ایک اور سوال کرتا ہوں. پہلے ایک سوال یہ کر لیتے ہیں آپس میں کہ ہم میں کوئی ہے جس کو پتا ہے میں نے کب مرنا ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا. اچھا, کوئی ہے جس کو یہ پتا ہے کہ جناب میں کئی سال زندہ رہوں گا؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کل جمعے کی نماز ہم مسجد میں آ کے پڑھ پائیں گے, یا کل جمعے کے بعد ہم میں سے کسی کا جنازہ ہونا ہے. کسی کو نہیں پتا نا. تو جب پتا نہیں ہے تو اٹ مینز میں آج بھی مر سکتا ہوں.
ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب تو میں آج بھی مر سکتا ہوں نا. اب سوال ہے کہ اگر میں آج قبر میں جاؤں گا, مر گیا, تو میری قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا بنے گی؟ ہاں, یہ بات یاد رکھیے گا. پاکستان میں بہت سارے لیونگ اسٹینڈرڈ ہیں, بہت سارے علاقے ہیں. مثال کے طور پہ اس وقت میں اولڈ سٹی ایریا میں ہوں, یا مڈل کلاس لوگ رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن تھوڑا اور آگے میں چلا جاؤں جہاں پر بالکل غریب لوگ رہتے ہیں, یا بہت زیادہ اندر چلے جائیں جہاں جھونپڑیاں وغیرہ ہیں, تو وہ اس سے بھی لوور کلاس کے لوگ رہتے ہیں. تھوڑا آگے گارڈن وغیرہ کی طرف چلے جائیں تو لوگ کہتے ہیں اپر مڈل کلاس کے لوگ رہتے ہیں. آگے جناب ہم ڈیفینس وغیرہ کی طرف سے لوگ کہتے ہیں اپر کلاس کے لوگ رہتے ہیں. ایسے ہی نا, بلڈنگ میں رہتے تو میں سمجھ آ جاتا ہے یار یہ فلیٹ میں رہ رہا ہے تو اتنے کا فلیٹ ہے تو اس طرح کی پارٹی ہوگی. نہیں جناب بنگلے میں رہتا ہے تو اور مالدار ہے. دنیا میں رہنے کے کئی سٹینڈرڈ ہیں, علاقے کو دیکھ کر پتا چل جاتا ہے کہ یہاں کس لیول کے لوگ رہتے ہوں گے. ایسا ہی ہے نا, قبرستان میں 5-7 سٹینڈرڈ نہیں ہیں. دیر آر اونلی 2 اسٹینڈرڈس. صرف دو طریقے, 2 کیٹیگریز ہیں. قبریں ساری ایک جیسی دکھتی ہیں مگر اندر 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا فرماتے قبر 2 طرح کی ہوتی ہے. یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے, یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. کوئی اور تیسری کیٹیگری نہیں ہے کہ نہیں جناب جنت کا باغ بھی نہیں ہے, دوزخ کا گھڑا بھی نہیں ہے, نارمل مٹی کی قبر ہے. نہیں, ہر قبر کے اندر یا تو عذاب ہو رہا ہے, یا وہ مزے میں ہے, یا وہ جنت کی نعمتوں میں ہے. اب سچے دل سے جتنے مجھے میرے بھائی یہاں سن رہے ہیں اور جو مجھے لائیو سن رہے ہیں یا جو مجھے بعد میں سنیں گے, وہ اپنے آپ سے ایک سچا سوال کریں اور سچا جواب دیں. مجھے نہ دیں, اپنے آپ کو ہی جواب دیں کہ میں جیسی زندگی گزار رہا ہوں, اگر میں مر گیا تو میری قبر جنت کا باغ ہوگی یا دوزخ کا گھڑا؟ دس از مین کوسچن. یہ سب سے اہم سوال ہے, کیونکہ قبر جنت کا باغ نہ بنی نا تو آگے بھی سب بربادی ہو جائے گی. We have to pass this examination. کسی بھی صورت میں مجھے یہ امتحان پاس کرنا ہے. اتنے سارے نوجوان بچے ینگسٹر بیٹھے, قبر دنیا کے امتحان کی کتنی فکر ہوتی ہے. جیسے امتحان آئے تو ٹیوشن, تو اوور ٹائم, رات بھر بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ مسجد کے امام صاحب سے پوچھیں, امتحان کے دنوں میں بہت ساری پرچیاں آتی ہوں گی, حضرت دعا کر دیں امتحان میں کامیاب ہو جائیں. اتنی ٹینشن ہوتی ہے بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو. اگر آپ اپنے امتحان میں جناب فیل ہو بھی گئے تو کیا ہوگا؟ 1 سال اور پڑھنا پڑے گی نا کلاس, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا نا. جس کلاس کو 1 سال صرف پڑھنے کا تکلیف اٹھانی, اس کی اتنی فکر. مگر ایک امتحان ایسا ہے کہ اگر وہ فیل ہو گئے نا, کوئی سپلیمنٹری پیپر نہیں ہوگا, کوئی دوبارہ چانس نہیں ملے گا, اور 1 سال کے لیے فیل نہیں ہوگے, قیامت تک کے لیے عذاب بھگتنا پڑے گا. ہم نہیں ہیں اس قابل. پلیز ان بچوں کے, ان اسٹوڈنٹ, تقریباً سب نے اسٹوڈنٹ لائف دیکھی ہے نا, اپنے اسٹوڈنٹ لائف کے امتحان کے بارے میں غور کر لو یار, کہ جب دنیا کے امتحان کے لیے اتنی فکر ہے تو قبر کی فکر کیوں نہیں کرتا میں؟ ادھر بھی تو امتحان ہوگا. اور ایک امیزنگ کمپیریزن آپ کو بیان کرتا ہوں. دنیا کے امتحان کا سوال پتا چل جائے, اس کی کوششیں ہو رہی ہوتی ہیں. 5 year پیپر, 10 years پیپر, گیس پیپر ہیں, لوگ الٹی سیدھی سورسیں لگا کر پیپر آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قبر کے امتحان کا پیپر پہلے ہی آؤٹ ہے. پہلے 3 سوال بتا دیے نبی پاک نے کہ صرف 3 سوال ہونے ہیں. من ربک, ما دینک, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. یہی 3 سوال ہے نا. جواب بھی پتا ہے ہمیں. جواب کیا ہے کہ جب سوال ہوگا کہ تیرا رب کون ہے, تو کیا کہنا ہے؟ ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ ہم کہیں گے دین الاسلام, ہمارا دین اسلام ہے. اور ایک بڑا پیارا چہرہ دکھایا جائے گا اور ان کے بارے میں پوچھا جائے گا, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس مبارک ہستی کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ یقیناً جواب ہمارا یہ ہوگا, ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو ہمارے آقا ہیں. اے فرشتوں, انہی کا نام لے کر تو زندگی گزارتا تھا. لیکن کمال یہ ہے کہ سوال بھی پتا ہے, جواب بھی پتا ہے. مگر علماء کہتے ہیں اس دن جواب وہی دے سکے گا جس سے رب راضی ہوگا. جو اللہ کو ناراض کر کے یا خدا نہ خواستہ ایمان ہی گوا کر قبر میں گیا ہوگا, تو وہ کہے گا ہائے ہاتھا لا ادری, ہائے افسوس, ہائے افسوس, میں کچھ نہیں جانتا. بتاؤ اس امتحان کی کتنی فکر ہونی چاہیے کہ وہ پیپر میرا پاس ہونا چاہیے. اچھا, ایک اور امیزنگ بات, ایک اور عجیب بات, دنیا کے پیپر کی ڈیٹ آپ کو پتا ہے؟ فروری میں ہوگا, مارچ میں ہوگا, جون میں ہوگا, 12 تاریخ کو یہ والا پیپر ہوگا, 15 تاریخ کو یہ والا پیپر ہوگا. سب آپ کو کیا کہتے ہیں وہ ٹائم ٹیبل سب بتا دیا جاتا ہے.
قبر کا امتحان کب ہوگا ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. میرا آج رات بھی ہو سکتا ہے, آپ کا آج رات بھی ہو سکتا ہے. یہ کیسا امتحان ہے جس کی تیاری کا الگ سے ٹائم نہیں ملے گا. اس کا عقل مندی کا تقاضا پتہ ہے کیا ہے؟ کہ میں روز تیاری کر کے ریڈی رہوں. سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو, سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو. کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو, کیا خبر تیری صبح ہو نہیں اور ہو صبح تو زیر زمین. ہمیں کیا معلوم آج قبر کا امتحان کل ہو سکتا ہے, تو ریڈی رہنا ہے. ایک اور کمال کا کمپیریزن, دنیا کا امتحان دو تو کئی مہینوں بعد رزلٹ آتا ہے, کئی دنوں بعد رزلٹ آتا ہے. آپ کو پتا ہے قبر کے امتحان کا رزلٹ کیسے آئے گا؟ ادھر جواب دے گا بندہ اور ادھر جنت کی کھڑکی کھل جائے گی. جیسے ہی صحیح جواب ہو گئے نا, جنت کی کھڑکی کھل جائے گی, قبر نور مصطفیٰ سے جگمگا دی جائے گی, جنتی کفن بنا دیا جائے گا. اور کتنی بڑی ہو جائے گی. جو چھوٹے گھر میں رہتے ہیں, بڑے پلاٹ کی تمنا رکھتے ہو, اس کا بڑا گھر, میرا چھوٹا گھر جناب 200 گز کا گھر ہے, اس کا 500 گز کا ہے, اس کا تو جناب 1000 گز کا گھر ہے. اسی فکر میں مر گئے. ارے اگر اللہ راضی ہو گیا نا تو قبر کتنی بڑی ہوگی. آقا فرماتے تا حد نگاہ. انڈرسٹینڈ کرتے ہو تا حد نگاہ؟ کبھی سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے دیکھا کرو, اور کبھی بڑے لمبے سے میدان کے کونے پہ کھڑے رہو, آنکھیں کئی کلومیٹر دور تک دیکھ لیتی ہیں. جدھر تک نظر جائے گی قبر اتنی وسیع ہو جائے گی. یوں رزلٹ آئے گا صحیح جواب دینے والوں کا. اور جس نے جواب نہ دیا, ٹائم نہیں لگے گا, اسی وقت اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی, جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی. بے نمازی کو آقا فرماتے قبر ایسے دبائے گی, انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. ہے کوئی ہم میں سے یہ عذاب سہنے والا؟ آج ادھر اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے, اللہ نہ کرے کوئی سانپ, کوئی بچھو, کوئی چوہا ہی آ جائے, بگدڑ مچ جائے گی. لیکن بگدڑ جب مچے گی کہ ہمارے پیر ہم اٹھ کے بھاگ سکتے ہیں نا, مردہ تو اٹھ کے بھاگ بھی نہیں سکے گا, اور اس کے جسم پر سانپ اور بچھو آ جائیں گے. اور کیسے عذاب کے یہ جانور ہوں گے, یہ کیڑے ہوں گے, کیسے برداشت ہوں گے؟ پلیز, باقی ساری باتیں ثانوی ہیں کہ گھر ہے کہ نہیں, تو پیسے ہے کہ نہیں, ترقی ہے کہ نہیں, ویزا ہے کہ نہیں, اور سہولت ہے کہ نہیں, گاڑی کب ملے گی, تو بنگلہ کب ملے گی, سب چیزیں بعد میں. یار قبر میں تو اکیلے جانا ہے, کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا. مجھے ایک بات بتائیں, دنیا کی ہر سہولت ہو آپ کے پاس اور قبر میں کیڑے انتظار کر رہے ہوں, کیا کرنا ہے ان سہولتوں کا؟ اگر حلال کما کر اللہ کو راضی کر کے تھوڑے پر بھی راضی رہ گیا تو انشاءاللہ اگر قبر جنت کا باغ بننی ہے تو وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے نا. ہزاروں سال, پتہ نہیں کتنے سال قبر میں رہنا ہے, پھر جا کر کب قبر کے بعد محشر, اور انشاءاللہ قبر روشن ہوگی تو محشر میں بھی آسانی ہو جائے گی. اور جنت میں چلے گئے تو دیر از نو اینڈ. جنت میں جو چلا گیا نا, قبر کی تو چلے زندگی ایک لمیٹڈ ہے حشر کے دن تک, مگر جو جنت میں گیا قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون, ہمیشہ 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 جنت میں رہیں گے. نہ موت آئے گی, نہ بڑھاپا آئے گا, نہ کمزوری آئے گی. تو ہمیں زیادہ فکر کس کی کرنی چاہیے؟ کاش یہ رجب کا مہینہ ہمارے دلوں میں فکر آخرت پیدا کر دے. تو آج انشاءاللہ ہم اپنے بیان میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے کچھ چیزوں میں جلدی کرنی ہے. ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ جناب جلدی کا کام شیطان. بالکل ٹھیک ہے, دنیا کے معاملات میں جلدی کا کام شیطان کا ہے. سوچ بچار کے, تدبر کے ساتھ, سمجھ بوجھ کے فیصلے کرنے چاہیے. مگر آخرت کے معاملات میں جلدی کرنی چاہیے, توبہ کے معاملات میں جلدی کرنی چاہیے, اور اس کی فکر کرنی چاہیے. آج میں کچھ آپ کو واقعات اور حدیثیں سناتا ہوں. پہلے ایک بڑی کمال کی جو ہے نا جملہ سنیے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں نے کہا نا ان کے الفاظ بڑے گولڈن ورڈ ہیں, اور کیوں نہ ہو ان کی زبان کیوں اثر والی نہ ہو. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنہوں نے دودھ پیا ہو, ان کی زبان کی فصاحت کا عالم کیا ہوگا. سنو, آپ فرماتے ہیں تمہاری زندگی کیا ہے؟ لک ایٹ دا بیوٹیفل وے ٹو ڈسکرائب. کیا کہتے ہیں؟ تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس ہی تو ہے. اگر رک جائیں تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے جن سے تم اللہ پاک کا قرب حاصل کرتے ہو. اللہ پاک اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر چند آنسو بہائے. یہ کہنے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی. 16 نمبر پارہ ہے, سورہ مریم ہے, آیت نمبر 84. اللہ فرماتا ہے انما نعد لہم عدا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, ہم تو ان کے لیے گنتی کر رہے ہیں.
یہ سانسیں کیا ہیں؟ یہ گنتی ہے. جس دن گنتی پوری ہوئی اس دن زندگی ختم. اس سے مراد کیا ہے؟ سانس. اور آخری عدد جان کا نکلنا ہے. پھر گھر والوں سے جدائی ہے اور قبر میں داخل ہونے کی آخری گھڑی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی کمال کا ایک شعر میں نے پڑھا کہ یہ جو سانس کیا چیز ہے، اگر یہ سانس آ گئی تو زندگی ہے، اور سانس رک گئی تو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان سنیں. بڑوں کی بڑی باتیں ہیں نا، سنیں. کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ خوبصورت چہرے والے جو اپنی جوانیوں پر اترایا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے شہر بنائے اور مضبوط دیواروں کے ذریعے ان کو محفوظ کیا؟ کہاں ہیں وہ سپہ سالار، وہ کمانڈر جو میدان جنگ میں کامیابیاں سمیٹا کرتے تھے؟ وقت انہیں زمین میں گاڑ چکا ہے. اب وہ قبر کے تنگ اور اندھیرے گھڑے میں جا پڑے ہیں. جلدی کرو، جلدی کرو. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ان کاموں میں کیا کرنا ہے؟ جلدی کرنی ہے. کہتے جلدی کرو، جلدی کرو، پھر نجات ہے، پھر نجات ہے. مگر آج ہمارا لائف اسٹائل کیا ہے؟ یہی تجھ کو دن ہے، رہوں سب سے بالا، وہ زینت نرالی اور فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. مرنا ہے نا، کوئی مرنے والا بھی ایسے جیتا ہے کہ ایک ہی دھن ہے. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اچھا، ایک اور بڑی کمال کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے ہر مرنے والا افسوس کرتا ہے. پوچھا گیا حضور گناہگار افسوس کرتا ہے، یہ تو سمجھ آیا، نیک آدمی کیوں افسوس کرے گا؟ مرنے والے تو نیک بھی ہوں گے، گناہگار بھی ہوں گے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر نیک ہوتا ہے تو افسوس کرتا ہے کاش اور نیکیاں کر لیتا، اور نیک اعمال کر لیتا، جو فضول باتیں کی تھیں، جو وقت ضائع کیا تھا. کیونکہ مرنے کے بعد تو اس کو اجر مل رہا ہوگا نا. ایک سبحان اللہ پر ایک جنت کا درخت مل رہا ہوگا، ایک یاسین شریف پر 10 قرآن پاک کا ثواب مل رہا ہوگا، کلمہ پاک پڑھنے پر نیکیوں کے انبار مل رہے ہوں گے، نمازیں پڑھنے پر ہر سجدے پر وہ نیکیاں دیکھ رہا ہوگا. تو اسے یاد آئے گا کہ وہ جو میں پوری رات چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر دوستوں سے گپ شپ کرتا تھا، وہ جو فضول باتوں میں وقت ضائع کرتا تھا، اور نیکیاں کر لیتا اور نعمتیں ملتی. اور گناہگار کیوں افسوس کر رہا ہوگا کہ جب وہ گناہوں کے عذاب دیکھے گا، اسے مار پڑے گی، پنشمنٹ ہوگی، تو وہ کہے گا کاش میں گناہ ہی نہ کرتا. تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مرنے کے بعد پچھتانے سے بہتر یہ نہیں کہ بندہ ابھی سے اچھے کام کر لے، ابھی سے اس کی پلاننگ کر لے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ یہ باتیں ہم نے پہلی بار نہیں سنی ہیں. ہم جب بھی آخرت کی بات کرتے ہیں نا، یا اپنے ذہن میں پلان بھی کرتے ہیں، کیونکہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو پلان اباؤٹ اور ہیئر آفٹر. آخرت کے لیے پلاننگ کرنے کا یہ شاندار، اللہ کا میں کہتا ہوں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے آج رجب کے شروع میں ہمیں اجتماع میں بیٹھنے کی سعادت بخش دی. یہ بالکل زبردست ٹائم ہے کہ اپنی زندگی کے لیے کچھ اچھے فیصلے کریں. اب آج بات ہو رہی ہے کہ رجب کا مہینہ بھی ہے، توبہ کا مہینہ بھی ہے، اللہ کا مہینہ بھی ہے، تو چلو یار زندگی بدلتے ہیں نا. جو ہو گیا پیچھے بڑی خطائیں ہوئی، لیٹس ڈو پازیٹو. لیکن شیطان کیا کرے گا؟ شیطان بھی تھوڑی راضی ہو جائے گا کہ سارے آج اجتماع میں آنے والے توبہ کر جائیں، آج سے نیک بن جائیں، گناہ چھوڑ دیں، آخرت کی فکر شروع کر دیں. نہیں، شیطان اپنا کام کرتا ہے، ہمیشہ کرتا ہے ہمارے ساتھ. وہ کیا کرتا ہے کہ بس اگلے مہینے شعبان سے شروع کر دوں گا نماز، بس رمضان سے تو پکا بے نمازی بن جاؤں گا. اچھا کمال دیکھیں، ہمارے کھانے والے معاملے میں کوئی نہیں کہتا کہ یار کل سے کھانا کھاؤں گا، کھانا ابھی کھانا ہے، نماز رمضان سے شروع کرنی ہے. پیسے کمانے کی باری ہو، یار آج ہی کوئی طریقہ بتاؤ نا. بندہ کہتا ہے کل آنا، یار کل چھوڑ بھائی، ابھی بتاؤ نا کیسے پیسے ڈبل ہو سکتے ہیں، کوئی اچھا کاروبار آج بتاؤ. نہیں، پیسے کمانے کے لیے آج کرنا ہے، راتوں رات امیر ہو، نیکیاں یار بعد میں کر لوں گا. باہر ملک کا ویزا لگانے کا کوئی بتائے، نیا کاروبار بتائے، بندہ کہتا ہے بھائی کل نہیں، آج نہیں، ابھی بتاؤ. اللہ اکبر. نیکیوں کے معاملے میں کل بعد میں، کل کبھی نہ آئی تھی نہ کبھی آئے گی، یاد رکھیے گا. یہ شیطان کا بڑا خطرناک وار ہے. صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا کلام، یہ فرمان یاد کر لو. فرماتے تسویف، ایک بڑا کمال کا لفظ ہے تسویف. اس کا مطلب ہے یہ سوچنا کہ میں ان قریب نیکیاں کر لوں گا. یہی تو کر رہے ہیں نا ہم، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے. مولانا صاحب بات بالکل اچھی کر رہے ہیں، میرے بیان پر بھی کسی کے دماغ میں شیطان یہ بات ڈال رہا ہوگا، یار یہ بات تو صحیح کر رہے ہیں، بس تھوڑی یہ شادی وادی ہو جائے،
بس یہ تھوڑا مسئلہ حل ہو جائے, تھوڑا سا بس یہ معاملہ نپٹ جائے, پھر بس میں اللہ اللہ ہی کروں گا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں تسویف, اس کا مطلب یہ سوچنا کہ ان قریب نیکیاں کر لوں گا, یہ شیطان کے لشکروں میں سب سے بڑا لشکر ہے, شیطان کے لشکروں میں سے بڑا لشکر ہے. عموماً شیطان اس کے ذریعے آدمی کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے. یہ شیطان کا خطرناک ایسا کمال کا وار ہے, وہ یہ نہیں کہتا توبہ نہیں کرنی. اچھا مثال کے طور پہ شیطان ہمارے دماغ میں یہ ڈالے, اتنا اچھا بیان ہو رہا ہو کہ نہیں توبہ نہیں کرنی, تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی توبہ کیوں نہیں کرنی, کرنی ہے. تو کہتا اچھا کرنی ہے, تھوڑے دنوں بعد کرنی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, مکار کا وار سمجھو, وہ ہمیں توبہ سے دور نہیں کرتا, بس تھوڑی سی نیت کو آگے بڑھا دیتا ہے. اور یہی شیطان کا وار ہے کہ ان قریب کر لوں گا, تھوڑے دنوں بعد کر لوں گا, بس اب نہیں کروں گا. نہیں, ابھی کرنا ہے, فیصلہ آج کرنا ہے, ابھی کرنا ہے, کیونکہ ہمیں تو زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے. اب سنیے جہنم میں کیا ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے رحمت اللہ تعالی, مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اکثر جہنمیوں کی یہ پکار ہوگی, اُفٍ لِسَوْفَ اُفٍ لِسَوْفَ, یعنی تف ہے ان قریب پر, تف ہے ان قریب پر. مطلب یہ کہ ہم دنیا میں یہی کہتے رہے کہ کل کر لوں گا, کل کر لوں گا, ان قریب کر لوں گا. میرے اس انداز پر تف ہے, افسوس ہے, اور اسی انداز نے ہمیں نیک اعمال سے دور کر دیا. بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہی کر رہی ہے, بس تھوڑے دنوں کی بات ہے. حضرت آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بس نماز شروع کر دوں گا, اگلے ہفتے سے شروع کر دوں گا, اگلے جمعے سے شروع کر دوں گا, فلاں حرام کام تھوڑے دنوں بعد چھوڑ دوں گا, بس کاروبار سیٹ ہو جائے پھر سود چھوڑ دوں گا, رشوت لیتا ہوں رشوت دیتا ہوں, بس ایک گھر بن رہا ہے گھر پورا ہو جائے پھر چھوڑ دوں گا. یہ کل نہیں آنی ہے, یاد رکھیے گا. یہ شیطان آپ کو آگے بڑھاتا جائے گا, اور اسی دوران موت آ کر آپ کو لے جائے گی. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے, موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے. ایسا ہی ہوتا ہے, انسان پلاننگ کر رہا ہے. کئی لوگ قبر میں پہنچ جاتے ہیں اور اسی آسرے پہ قبر میں چلے جاتے ہیں کہ بس شراب تو پی رہا ہوں مگر تھوڑے دنوں میں چھوڑ دوں گا, بس یار تھوڑے دنوں کی بات ہے, جوا چھوڑ دوں گا. وہ تھوڑے دن آتے ہی نہیں ہیں, بلکہ گناہ میں اور بندہ پکا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ ڈیسیشن لینا ہوتا ہے, یہ فیصلہ لینا ہوتا ہے, اور اس میں جلدی کرنی چاہیے. یہ وہ کام ہے جس میں جلدی کرنی ہے, جو ہم جلدی نہیں کر رہے. دوستو, آپ نے آخرت کی طرف موٹیویٹ کرنے والا ایک بیان سماعت کیے. اس بیان کے بارے میں آپ کا رائے کیا ہے؟ کمنٹ باکس کا دروازہ کھلا ہے, ضرور لکھیے گا. اور ساتھ میں قبر اور آخرت کو یاد رکھتے ہوئے, انہیں یاد کرتے ہوئے تیاری بھی کیجیے. جن کاموں کو کرنے پر قبر میں اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بتایا گیا, وہ کامیں آپ کنٹینیو کرتے رہیں اور اللہ سے توفیق مانگیں کرنے کی. دوستو, اس طرح مزید ویڈیو پانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم